یہ صدیق لقب یہ کوئی ہمارا انتخاب کرتا نہیں ہے، علماء پاکستان کا انتخاب کرتا نہیں ہے، یہ صدیق لقب مفتیان پاکستان کا انتخاب کرتا نہیں ہے، یہ صدیق لقب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب کرتا ہے۔ واقعہ معراج کی تصدیق فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ یہ آیت پاک نازل فرمائی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو سچا دین لے کر آیا پھر جس نے اس کی تصدیق کی، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ متقی ہیں، وہ لوگ پرہیزگار ہیں، وہ لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور جو متقی ہوا کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں متقی فرما رہا ہے، پرہیزگار فرما رہا ہے۔ آج کے آپ لوگوں کے سامنے ہمارے سوشل میڈیا پر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ آج کے اس دور میں صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ ایمان والو، ایک بات یاد رکھیے گا، میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام لاجواب صحابہ ہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ کے تمام صحابہ کرام لاجواب صحابہ ہیں۔ آج کی ماں کسی ہونے والے مجدد کو پیدا کر سکتی ہے، آج کی ماں کی گود میں کوئی بننے والا ولی پرورش پا سکتا ہے، لیکن آج کی ماں کی گود میں کوئی بلال حبشی نہیں آ سکتا، آج کی ماں کی گود میں کوئی عبیدہ بن جراح نہیں آ سکتا، آج کی ماں کی گود میں کوئی علی المرتضیٰ شیر خدا نہیں آ سکتا، آج کی ماں کی گود میں کوئی سیدنا صدیق اکبر نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ تمام صحابہ کرام لاجواب صحابہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ ان تمام صحابہ کرام نے میرے محمد مصطفیٰ کے لاجواب چہرے کی زیارت کی ہوئی ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ کے تمام صحابہ کرام لاجواب صحابہ ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، آج کروڑوں سالوں کی عبادت سے وہ مقام نہیں ملتا، آج برسوں سالوں کی عبادت سے وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں ملتا جو محمد مصطفیٰ کے ایک لحظے کی زیارت سے ملا کرتا ہے۔ اور مانیے تو صحیح اس چہرے کو، اور مانیے تو صحیح اس چہرے کو، پہچانیے تو صحیح اس چہرے کو جس چہرے کو دیکھنے والا صدیق اکبر بن جایا کرتا ہے۔ مانیے تو صحیح اس چہرے کو، آج پہچانیے تو صحیح اس چہرے کو جس چہرے کو دیکھنے والا صدیق اکبر بن جایا کرتا ہے۔ اب صدیق کیسے بنتا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہر نبی علیہ السلام کے دور میں صدیقین ہوئے، کسی نبی کا دور صدیقین سے خالی نہیں گیا، لیکن تمام انبیاء کے صدیقین اعداد میں تھے، شمار میں تھے، گنتی میں تھے۔ کسی نبی کے 40 صدیق، کسی نبی کے 19 صدیق، کسی نبی کے 23 صدیق، کسی نبی کے 70 صدیق، لیکن میرے محمد مصطفیٰ کا ایک ہی صدیق، لیکن ہے صدیق پیچھے سے آواز آنی چاہیے، آج یہ آواز رافضیوں تک پہنچنی چاہیے۔ میرے محمد مصطفیٰ کا ایک ہی صدیق، لیکن ہے صدیق، میرے محمد مصطفیٰ کا ایک ہی صدیق، لیکن ہے میرے محمد مصطفیٰ کا ایک ہی صدیق، لیکن ہے یاد رکھیے گا، ہر نبی علیہ السلام، کسی نبی کا دور صدیقین سے خالی نہیں گیا، کسی نبی کا دور، لیکن تمام انبیاء کے صدیقین اعداد میں، شمار میں، کسی نبی کے 40 صدیق، کسی نبی کے 23 صدیق، کسی نبی کے 19 صدیق، کسی نبی کے 70 صدیق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو دعوت دی،
اللہ کو ماننے کے لیے ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ جب تک ہم تیرے رب کو دیکھ نہیں پائیں گے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک تیرے رب کو دیکھ نہیں پائیں گے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لے آؤ انہیں کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اللہ کی ذات کو جلال آ گیا، بجلی کڑکی اور 70 کے 70 مر گئے، 70 کے 70 مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو 70 کے 70 مر گئے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں انہیں ساتھ لے کے آیا تھا، تجھے منوانے کے لیے لے کے آیا تھا، یہ تو 70 کے 70 مر گئے ہیں، اب میں خالی ہاتھ واپس کیسے جاؤں گا؟ اگر میں خالی ہاتھ واپس گیا پھر ان لوگوں کو جا کر تجھے منوانے کی دعوت دی تو وہ لوگ کہیں گے جو 70 لے کے گیا تھا وہ تو واپس لا نہ سکا، ہمیں تیرا رب ماننا منظور نہیں، ہم تیرے رب کو نہیں ماننے والے۔ مولا اب اچھے ہیں یا اچھے نہیں ہیں میں ساتھ لے کے آیا تھا، میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا، میں ساتھ لے کر جاؤں گا، میں ساتھ لے کے آیا تھا، میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں تھا، اس کا نبی ناز میں تھا، اور نبی کبھی نیاز میں ہوا کرتا ہے، نبی کبھی ناز میں ہوا کرتا ہے، اور نبی جب نیاز میں ہو تو اس کے حضور دم نہیں مارتا، اور نبی جب ناز میں ہو تو اللہ پاک اپنے نبی کے ناز کو ٹھکرایا نہیں کرتا، اور پکڑا اللہ کے جلال میں تھا، چھڑا لیا نبوت کے ناز میں تھا۔ ایمان والوں معلوم ہو گیا اللہ کا جلال پکڑ لے تو نبوت کا ناز چھڑا لیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ 70 کے 70 اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے نبی علیہ السلام کے حکم سے جب 70 کے 70 زندہ سلامت کھڑے ہو گئے تو وہ 70 کے 70 صدیق تھے۔ اس لیے صدیق وہ ہوتا ہے جو منزل شہادت سے نکل کر موت کی دنیا سے نکل کر جس کا جسم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا نظر آئے وہ صدیق ہوا کرتا ہے۔ صدیق وہ ہوا کرتا ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کا لقب عطا کیا ہے، اور اللہ صدیق وہ ہوتا ہے جو مقام شہادت کو حاصل کر کے موت کی دنیا سے نکل کر جس کا جسم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا نظر آئے وہ صدیق بن جایا کرتا ہے، وہ صدیق ہوا کرتا ہے۔ ایمان والو صدیق کی ذات وہ ذات ہوا کرتی ہے جس کو نبی علیہ السلام اپنا ساتھ عطا فرمایا کرتے ہیں، وہ سفر کی حالت میں ہو، وہ حضر کی حالت میں ہو، وہ سفر کی حالت میں ہو، وہ حضر کی حالت میں ہو، وہ غار کی حالت میں ہو، وہ مزار کی حالت میں ہو، نبی علیہ السلام اپنا ساتھ عطا فرمایا کرتے ہیں۔ صدیق کی ذات وہ ذات ہوا کرتی ہے جس کو محمد مصطفیٰ اسرار و رموز عطا فرمایا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کو غار ثور میں لے کر گئے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے۔ آج ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، ایمان والو جب اس غار میں میں گیا میں ابھی تک اس سے باہر نہیں نکل پایا اور سوچتا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو آقا علیہ السلام کا سیدنا صدیق اکبر کو 3 دن اور 3 راتوں کے لیے غار ثور میں لے کر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ان 3 دن اور 3 راتوں میں کیا آپس میں کوئی باتیں نہیں ہوئی ہوں گی، کسی موضوع کو نہیں چھیڑا ہوگا؟ سوچئے کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں کس طرح گزری ہوئی ہوں گی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا سیدنا صدیق اکبر کو 3 دن اور 3 راتوں کے لیے غار ثور میں لے کر جانا سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کیا پڑھایا میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر
اکبر کو ان تنہائیوں میں کیا کیا سکھلایا، سیدنا صدیق اکبر کو ان تنہائیوں میں کیا کیا اسرار و رموز عطا کیے، ان تنہائیوں میں اور آقا علیہ السلام نے کیا کیا معارف اور علوم کھولے، ان تنہائیوں میں کیا کیا پڑھایا، ان تنہائیوں میں کیا کیا سکھلایا، ان تنہائیوں میں ایمان والوں میرے آقا علیہ السلام کا سیدنا صدیق اکبر کو 3 دن اور 3 راتوں کے لیے غار ثور میں لے کر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان والوں میں ایک سی کلاس آدمی ہوں، میں ایک غیر معروف آدمی ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ ساتھ والے بندے سے بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ کسی نے سوال کرنا ہو تو میں کہتا ہوں گاڑی میں بیٹھ جاؤ، جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات لے کر اپنے گھر واپس آ جانا۔ ایمان والوں میرے جیسا ایک سی کلاس آدمی جب اتنا مصروف ہو سکتا ہے اور میرے جیسا ایک غیر معروف آدمی جب اتنا مصروف ہو سکتا ہے کہ ساتھ والے بندے سے بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تو ایمان والوں سوچئے گا آقا علیہ السلام کا سیدنا صدیق اکبر کو غار ثور میں 3 دن اور 3 راتوں کے لیے لے کر جانا، میرے جیسا ایک غیر معروف آدمی جب اتنا مصروف ہو سکتا ہے، میرے جیسا ایک سی کلاس آدمی جب اتنا مصروف ہو سکتا ہے، کہ جو امام الانبیاء ہوں، جو تاجدار عرب و عجم ہوں، جو سید الانبیاء ہوں، جو امام الانبیاء ہوں، اور جن کی روح زمین تک رسالت کے سلسلے پھیلے ہوئے ہوں، جس کی روح زمین تک رسالت کے سلسلے پھیلے ہوئے ہوں، اور جس ذات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ قائم ہو، اس محمد مصطفیٰ نے اپنے 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر کے لیے نکال دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر کی اکثریت رہی تو اور کیا ہے۔ کیا کیا پڑھایا ان تنہائیوں میں، کیا کیا اسرار و رموز عطا کیے ان تنہائیوں میں، کیا کیا معارف اور علوم کھولے ان تنہائیوں میں، کیا کیا پڑھایا ان تنہائیوں میں، کیا کیا سکھلایا ان تنہائیوں میں۔ یہ واقعہ معراج کی صبح ابو جہل حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر آتا ہے، آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ابو جہل سامنے کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے آج ابو بکر آج تجھ پر سوالات ہی سوالات ہیں، میرے آج کے تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا آج تمہارا یار محمد یہ کہہ رہا ہے۔ سوچئے کیا کیا پڑھایا ان تنہائیوں میں، کیا کیا سکھلایا ان تنہائیوں میں، کیا کیا معارف اور علوم کھولے ان تنہائیوں میں۔ آج تمہارا یار محمد مصطفیٰ صبح سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا، میں راتوں رات انبیاء سے ملاقات کر کے آیا۔ آج تمہارا یار محمد یہ کہہ رہا ہے میں راتوں رات انبیاء سے ملاقات کر کے آیا، میں راتوں رات انبیاء کو امامت کروا کے آیا، اور کہتا ہے کہ دیر کتنی لگی، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، اتنی سی دیر میں آ گیا، اس کا جواب کیسے دے پائے گا؟ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر، اب یہاں پر حق تو یہ بنتا ہے، اصول یہاں پر یہ بنتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوالات سنے تو حق یہاں پر یہ بنتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اے ابو جہل تو سوال لے کے آ گیا ہے، تو خبر لے کے آ گیا ہے، تو اب اپنے گھر کو جا، میں ابھی آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، آپ سے جا کر پوچھوں گا اور آ کر تجھے اس خبر سے باخبر کر دوں گا۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے اپنے گھر کو چلا جا، میں ابھی آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، پوچھوں گا اور پھر اس خبر سے باخبر کر تجھے باخبر کر دوں گا۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نہ آگے کو بڑھے
نہ اندر کی طرف گئے. اور ابو جہل بزر ہے, اے صدیق ان سوالات کے جوابات دے دے کہ آج تمہارا یار محمد یہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے آمنا وصدقنا, میں اس پر ایمان بھی لایا, میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. کہتا اچھا پھر ایسا کر, پھر تمہارا یار تو یہ بھی کہتا ہے میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آمنا وصدقنا, میں اس پر ایمان بھی لایا, میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. ابو جہل کہنے لگا تمہارا یار محمد یہ کہہ رہا ہے کہ میں انبیاء سے ملاقات کر کے آیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے آمنا وصدقنا, میں اس پر ایمان بھی لایا, میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. ابو جہل کہنے لگا تمہارا یار یہ بھی کہہ رہا ہے میں انبیاء کو امامت کروا کے آیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے آمنا وصدقنا, میں اس پر ایمان بھی لایا, میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. ابو جہل کہنے لگا وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں ساری جنت کی سیر کر کے آیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے اس پر آمنا وصدقنا, میں اس پر ایمان بھی لایا, میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. ابو جہل کہنے لگا اب اس سوال کا جواب دے کہ کہتا ہے کہ دیر کتنی لگی, کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے آمنا وصدقنا, میں اس پر ایمان بھی لایا, میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. ایمان والو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خبر لانے والا ایک کافر ہے, اس کی تصدیق کرنے والی ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. اور اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ تصدیق غلط ہوتی تو میرا اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق کو کبھی صدیق کا لقب عطا نہ کرتا. اگر صدیق اکبر کی یہ خبر غلط ہوتی تو میرا اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب یہاں پر کبھی نہ عطا کرتا. اس لیے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو کس نے وہ معارف اور علوم سکھلائے تھے, ان سوالات سے جوابات سے کس نے آشنا کیا تھا کہ حضرت خبر لانے والا کافر ہے, تصدیق کرنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ذات تھی جو سیدنا صدیق اکبر کو ان سوالات کے جوابات سے آشنا کر چکی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر نہ آگے کو گئے نہ اندر گھر کی طرف گئے اور اتنی بڑی تصدیق کرتی. ایمان والو اب اس بات کو سوچئے گا کہ وہ کون سی ذات تھی جو سیدنا صدیق اکبر کو ان سوالات کے جوابات سے آشنا کر چکی تھی. جو کون سی ذات تھی تو آج آپ کو اگر ان سوالات کے جوابات چاہیے تو آج اپنی کتابوں کو بند کر کے اپنی آنکھوں کو بند کر کے عشق محبت کے ساتھ سوچتے ہوئے اگر ان سوالات کے آپ کو جوابات چاہیے کہ وہ کون سی ذات تھی جو سیدنا صدیق اکبر کو ان سوالات کے جوابات سے آشنا کر چکی تھی تو آج اپنی دل و دماغ کی محبت سے سوچئے گا تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ خدا خود میر مجلس خود, خدا خود میر مجلس خود, خدا خود میر مجلس خود, اندر لام کا خسرو محمد شم محفل خود شفشائے بندے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, صدات چورا شریف.